اس کی جو شکل ہے، موت کی جو شکل ہے وہ مینڈے کی طرح ہے۔ مینڈا دیکھا ہے؟ موت کی شکل مینڈے کی طرح ہے، مینڈا نہیں ہے لیکن مینڈے کی طرح ہے، اور اس کا ایک ہاتھ عرش کے نیچے ہے اور دوسرا ہاتھ اس کا تحت الثری میں ہے، اور ایک مشرق کی جانب ہے اور ایک مغرب کی جانب۔ ہر انسان کی موت اس کو 3 مرتبہ ایک دن میں دیکھتی ہے۔ حضرت ملک الموت ہر انسان کا چہرہ ایک دن میں 3 مرتبہ دیکھتے ہیں۔ جب تک انسان کا رزق، کھانا پانی باقی رہتا ہے تب تک انسان جیتا ہے، اور جب اس کا رزق ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہاں سے چلا جاتا ہے۔ روح کے قبض کرنے کی ذمہ داری حضرت اسرائیل کی، جنہیں ہم ملک الموت کہتے ہیں، موت کا فرشتہ کہتے ہیں۔ جب اسرائیل کسی کی روح نکالتے ہیں تو لوگ روتے ہیں، تو میت کے گھر کے دروازے کو پکڑ کر کہتے ہیں کہ میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، میں نے کوئی قصور نہیں کیا، نہ میں نے تمہاری میت کے حصے کا کھانا کھایا، نہ تمہارے حصے کا کچھ کھایا، وہ تو کھاتے پیتے ہی نہیں ہیں، اللہ نے مجھے جو حکم دیا وہ کام میں نے کر دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت جاتے جاتے یہ جملہ کہتے ہیں کہ جیسے میں نے آج اس کی روح نکالی ہے، ویسے میں تم سب کی ایک کے بعد ایک باری باری روح نکالوں گا اور تمہارا گھر بالکل ویران ہو جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر حضرت ملک الموت کی گفتگو انسان سن لیتا تو میت پر رونے کی بجائے وہ اپنے آپ پر روتا۔ یہ سب کچھ ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ اب جو عنوان اصل آج کا ہے وہ یہ ہے کہ موت کے وقت سب کو تکلیف ہوتی، کوئی آسانی سے نہیں مرتا۔ یہ جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ انسان آسانی کے ساتھ بالکل آرام سے پڑا ہوا ہوتا ہے، پرسکون ایک دم، وہ کوئی سکون نہیں ہوتا۔ مرنے سے پہلے اس کے جسم کو فرشتے باندھ دیتے ہیں اور اس کی آواز چلانے کی ختم کر دی جاتی ہے، طاقت۔ اس پر پہاڑوں جیسی مصیبت اور مشکل ہوتی ہے، لیکن سراہنے کھڑے رہنے والوں کو یوں لگتا ہے کہ یہ بالکل آرام سے لیٹا ہوا ہے۔ بعض لوگوں کو جو موت کے وقت تکلیف دی جاتی ہے وہ بطور عذاب دی جاتی ہے، اور بعض لوگوں کو جو تکلیف دی جاتی ہے وہ عذاب کے طور پہ نہیں دی جاتی۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ اگر وہ گنہگار ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے، گنہگار سے، تو اس کو اللہ تکلیف دیتا ہے تاکہ اس کے گناہ اس تکلیف کے صدقے یہی ختم ہو جائے۔ اور بعض وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، ان پر تو اور زیادہ تکلیف، جو جتنا محبوب ہوتا ہے اس کو اتنی زیادہ تکلیف موت کے وقت ہوتی، یہ بھی روایت ہے۔ اسی لیے سب سے زیادہ تکلیف اگر دنیا سے جاتے وقت کسی کو ہوئی ہے تو ہم سب کے آقا و مولا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی ہے۔ اس لیے کہ انبیاء کرام کو جو بخار آتا ہے وہ عوام سے زیادہ آتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اللہ کی آزمائش سب سے پہلے انبیاء پر، اور پھر جو انبیاء کے جتنے قریب ہوتے ہیں ان پر زیادہ آزمائش ڈالی جاتی ہے۔ تو موت کی تکلیف ہر ایک کے لیے عذاب نہیں ہے، کچھ لوگوں کے لیے رحمت ہے، کچھ لوگوں کے لیے بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے وصال سے پہلے میں جلدی اور آسانی کی موت کو اچھا سمجھتی تھی، لیکن جب میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو دنیا سے جاتے وقت تکلیف میں دیکھا، پھر اس کے بعد میں کبھی کسی کی آسانی کی موت پر میں نے کبھی رشک نہیں کیا۔ کئی تقریروں میں موقع آیا تو ہم نے گفتگو کی حضور کے دنیا سے جانے کا معاملہ، لیکن چونکہ یہ قسط وار سلسلہ ہے تو میں تھوڑا اشارہ آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام مرض الوصال میں، یہ بہت معلوماتی بات ہے ہمارے اور آپ سب کے لیے، آپ کو اچھا لگے گا، اس لیے کہ آج کل اگر محلے میں کوئی سکرات میں ہو تو عورتیں باتیں کرتی ہے، محلے میں باتیں ہوتی ہے کہ دیکھو بڑا مجرم تھا، یہ بھر رہا ہے، مرتے وقت بھر رہا ہے، بہت تکلیف میں ہے۔
ایسا نہیں کہنا، اس لیے کہ اس کی تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ بن رہی ہے، اور اگر نیک ہے تو اس کے درجات کا سبب بن رہی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام مرض وصال میں کل کم و بیش 16 دن رہے۔ حضور علیہ السلام 16 دن تک بیمار رہے۔ ماہ سفر میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بیماری شروع ہوئی، اور ربیع الاول شریف کے پہلے ہفتے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب اس پر میں کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا کہ حضور علیہ السلام کا وصال کس تاریخ کو ہوا، یہ نہیں کہنا چاہتا، یہ ہم ربیع الاول شریف میں اس پر کبھی گفتگو کریں گے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ربیع الاول شریف کے پہلے ہفتے میں ہوا۔ سفر کے اندر بیماری شروع ہوئی اور ہر دن بیماری بڑھتی گئی۔ حضور علیہ السلام کے مرض وصال کا جو پہلا دن تھا جس میں بیماری کا آغاز ہوا، وہ درد سر سے شروع ہوا۔ حضور علیہ السلام کو مرض وصال کا پہلا جو حاضری تھی موت کی، وہ درد سر سے شروع ہوئی، پھر اس کے بعد بخار کی کیفیت، اور پھر بیماری اس حد تک بڑھی کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم بتقاضے بشریعت چل نہ سکے۔ تو ایک مقام ایسا بھی آیا کہ اپنے 2 اصحاب کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر حضور علیہ السلام جب مسجد میں تشریف لے جاتے تو حضور علیہ السلام کے پیر زمین سے مس ہو کر کے مسجد میں جا رہے ہوتے۔ اس شان سے بھی اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد میں تشریف لے گئے۔ اور پھر جو آخری دن تھا مرض وصال کا، جس دن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پردہ فرمانا تھا، وہ پیر کا دن تھا۔ تاریخ میں اختلاف ہے لیکن دن پر پوری امت کا اتفاق ہے، وہ دوشنبے کا دن تھا، پیر کا دن تھا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام پر بخار کی کیفیت اتنی تھی کہ حضور علیہ السلام پر ٹھنڈے پانی کی جو برتن تھے وہ لا کر رکھے گئے تھے۔ حضور علیہ السلام اس ٹھنڈے پانی میں اپنا ہاتھ ڈالتے تھے اور منہ پہ ملتے تھے اور کہتے تھے موت کی سختی بہت زیادہ ہے، موت کا جام بہت تلخ ہے۔ یہاں پر میں ایک بات آپ سے عرض کروں گا، ہم بہت شاعری کرتے ہیں، اچھی چیز ہے کہ موت کے وقت ایسا کریں گے اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا، لیکن شاعری اپنی جگہ ہے اور حدیث کے حقائق اپنی جگہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جس کی خاطر کائنات بنایا، جس کی خاطر عالم کو سجایا، جس کی خاطر جنت بنائی، جس کا انکار کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب تیار کیا، جس کو اپنا محبوب بنایا، اپنا مطلوب بنایا، جس کے دیدار کے خود طالب ہوئے، جس کو معراج کا دولہا بنا کر لامکاں کی بلندیوں پہ بلایا، جس کی رضا کو اپنی رضا، جس کی محبت کو اپنی محبت، جس کی اطاعت کو اپنی اطاعت، جس کی نافرمانی کو اپنی نافرمانی قرار دیا، جب وہ محبوب دنیا سے جا رہے ہیں تو خود ٹھنڈے پانی میں ہاتھ رکھ کر کے چہرے پہ ملتے اور کہتے ہیں موت کی تکلیف بہت سخت ہے، موت کا جام بہت کڑوا ہے۔ جب اللہ کے رسول دنیا سے جاتے وقت اتنی تکلیفوں سے گزر کر کے گئے تو میں اور آپ جب دنیا سے جائیں گے تو ہماری تکلیفوں کا عالم کیا ہوگا۔ وہ ایک گھاٹی ہے جسے موت کہتے ہیں۔ اگرچہ ہمارے گناہ معاف ہوں گے، کسی کے درجات بلند ہوں گے، لیکن بہرحال ہمیں اس سے گزرنا ہے۔ بہت ہلکے میں لیتے ہیں لوگ زندگی کے فلسفے کو، موت کے فلسفے کو، لیکن حقائق یہ حضرت عمرو ابن عاص صحابی رسول ہیں، جب دنیا سے جا رہے تھے تو ان کے بیٹے نے پوچھا تھا ابا کیسا لگ رہا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں بیٹا ایسا لگتا ہے کہ جیسے پہاڑ میرے سینے پہ رکھ دیا گیا، اور میں اپنی ناک سے سانس نہیں لے رہا ہوں بلکہ میں سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہوں۔ اور فرمایا اگر کسی کے پیٹ کے اندر ببول کا درخت ڈال دیا جائے اور اس کے کانٹے اس کے بال بال میں پھنس جائے اور نیچے سے کوئی طاقتور انسان کھینچے تو اس وقت اس کو کیسی تکلیف ہوتی ہے، وہی تکلیف تیرا بابا محسوس کر رہا۔ یہ تکلیف ہے۔ اس گھاٹی سے ہم سب